حي على الفلاح. قرآن پڑھنے کے بعد بھی اگر کوئی شخص ہدایت کا طالب نہیں ہے نا، تو اس کے لیے قرآن میں بھی ہدایت کوئی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن پڑھنے سے پہلے بھی اللہ کی پناہ مانگی جاتی ہے۔ قرآن نے حکم دیا ہے کہ اب میں یہ قرآن پڑھنے لگا ہوں، اے اللہ تو شیطان مردود سے مجھے بچانا۔ مراد یہ کہ جو کچھ قرآن میں آیا ہے نا، میں قرآن کو اپنا امام اور رہنما مانوں، اور شیطان اگر مجھے پٹی پڑھانے لگے تیری اس کتاب کے عقائد اور نظریات کے اگینسٹ، تو نے میری مدد فرمانی ہے۔ یہ نہ ہو کہ میں قرآن کی تفسیر لکھ کے فوت ہو جاؤں اور بابوں کو اور بزرگوں کو پکارتا رہوں اور یہ ثابت کرتا رہوں قرآن سے۔ یعنی جب میں قرآن میں پڑھوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کے بعد میں قرآن کی اس آیت پہ عمل بھی کروں۔ یہ نہیں ہے کہ میں نماز میں روزانہ 17 دفعہ کم از کم فرض رکھتوں میں پڑھوں اور باہر نکل کے پھر بابوں کو، بزرگوں کو، فرشتوں کو، انبیاء کو اور یا کو پکارنا شروع کر دوں۔ تو مجھے شیطان سے بچانا۔ لیکن اس کے لیے آپ یہ ذہن میں رکھیے گا، شیطان سے وہی بندہ بچے گا قرآن کے حوالے سے جو قرآن کو پری ڈیٹرمنٹ رزلٹس کے بغیر پڑھے گا اور اپنے آپ کو قرآن کے آگے پیش کر دے گا کہ قرآن یہ کہتا ہے، ٹھیک ہے میں نے اس کے مطابق چلنا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنا رزلٹ فکس کر لیں گے اور آپ اپنا لقمہ قرآن کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کریں گے، سر آپ یہ قرآن جتنی دفعہ مرضی ترجمے سے پڑھ لیں، اس میں سے آپ کو کچھ نہیں ملنا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ قرآن کئی لوگ کہتے ہیں ہم نے ترجمے سے پڑھا ہے بڑی دفعہ، ان سے جب پوچھ لیں نا کہ یہ قرآن اس معاملے میں کیا کہتا ہے، پتہ کوئی نہیں ہوتا۔ وہ ترجمے سے اسی طریقے سے پڑھا ہوتا ہے جیسے کوئی تلاوت کرتا ہے۔ میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں، مجھے یاد ہے وہاں پہ ہمارے ایک سیکورٹی گارڈ تھے، تو وہ قرآن پاک کی نا تلاوت کرتے تھے عربی میں، بڑی وہ طرز لگا کے۔ اچھا، ایک آیت وہ طرز لگا کے عربی میں پڑھتے تھے اور اسی آیت کا ترجمہ پھر اسی طرز میں اردو میں پڑھتے تھے۔ یعنی اردو میں جو ترجمہ اس کے نیچے پڑھتے تھے نا، وہ بھی طرز لگا کے پڑھتے تھے۔ اب جو طرزیں لگا کے پڑھ رہے ہیں نا، وہ یہ سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو سیٹسفائی کر رہا ہے کہ میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ وہ ترجمہ پڑھ نہیں رہا، ترجمہ بول رہا ہے۔ پڑھنے کا ایسا نہیں، پڑھنا پڑھ رہا۔ سمجھنے والی تو اس میں بات ہی نہیں۔ اگر میں اس کی عربی میں جس طرح تلاوت کر رہا ہوں ایک طرز کے ساتھ، اسی طرز میں اردو میں بھی پڑھ رہا ہوں، تو میری توجہ اس کی طرز بنانے پہ ہے، اس چیز پہ میری توجہ نہیں ہے کہ میں دیکھوں کہ، ورنہ تو یہ تو ایک آیت کے بعد ہی بندہ رک جاتا ہے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اور یقین کریں قرآن حکیم میں ایک دو نہیں، درجنوں نہیں، سینکڑوں آیات ایسی ہیں جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے سامنے تلاوت بھی نہیں کر سکتا، وہ اس کا گلا کاٹ دے گا۔ جی ہوگی وہ قرآن کی آیت، کیونکہ اس کے عقیدے کے خلاف ہوگی، اسے لگے گا اس میں تو توہین ہو رہی ہے، اس میں تو گستاخی کا پہلو نکل رہا ہے۔ اب اس بیچارے کو نہیں پتا یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، وہ بجائے قرآن پہ غصہ کھانے کے اس بندے پہ غصہ کھانا شروع کر دے گا۔ اس کا پھر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو آیت کسی کو پیش کرنی ہے نا، تو مہربانی کر کے مسلمان کو آیت پیش نہ کریں، کافر کو آپ بے فکر ہو کے پیش کر لیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کو کوئی غصہ نہیں آئے گا۔ مسلمان کو اگر آپ نے کوئی ایسی آیت پیش کرنی ہے تو اسے صرف آیت کا نمبر، سورت کا نمبر بتا دیں اور اسے کہیں کہ میرے بھائی سے نکالو اپنے مکتب فکر کا ترجمہ، ذرا پڑھ کے دیکھو اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اور پھر اس کو پڑھنے کے بعد مجھے بتاؤ کہ یہ کیا ہے، کیونکہ اردو میں ہے نا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ قرآن تو عربی میں نازل ہوا ہے، ہمیں تو عربی آتی نہیں۔ سر آپ عربی سیکھ بھی آئیں، آپ کو سعودی عرب سے عربی کی ڈگری بھی مل جائے، تب بھی علماء نے آپ کا ترجمہ کوئی نہیں ماننا۔ کیوں؟ اینڈ پہ انہوں نے یہ کہنا ہے کہ احمد بریلوی کو زیادہ عربی آتی ہے یا آپ کو؟ ہاں بولیں، اشرف علی تھانوی کو زیادہ عربی آتی ہے یا آپ کو؟ تو کون جرت کرے گا؟ تقی عثمانی صاحب بھی جرت نہیں کریں گے، حالانکہ انہوں نے بھی قرآن کا ترجمہ کیا، کہ وہ یہ کہہ دیں کہ مجھے اشرف علی تھانوی سے زیادہ عربی آتی ہے۔ تو پھر کتنا آسان طریقہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں، کیونکہ آپ نے عربی سیکھ کے جو ترجمہ کرنا تھا وہ اس سے بہتر تو کر نہیں سکتے، تو لہٰذا آپ ڈائریکٹ انہی کا ترجمہ پڑھ لیں۔ دوسری بات،
صحابہ کرام پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن ان کی اپنی زبان میں قرآن نازل ہوا، اس لیے ان میں تبدیلی آئی اور انہوں نے دنیا کو الٹ کے رکھ دیا، ظلم کا نظام ختم کر دیا۔ ہماری جو مادری زبان ہے وہ اردو ہے۔ اب اردو میں اگر کوئی بہت بڑا عالم دین جس سے زیادہ عربی کسی کو نہ آتی ہو وہ ترجمہ کر دے تو اب وہ لینگویج بیریئر بھی ختم ہو گیا، گویا کہ وہ قرآن اردو ہی میں نازل ہوا ہے۔ اب اردو میں قرآن اگر نازل ہوا اور میں اسے پڑھ رہا ہوں، اب مجھے کوئی عالم دین کہے کہ نہیں اس کا یہ مطلب نہیں یہ ہے، تو وہ کیسے مجھے دھوکہ دے سکتا ہے؟ کیونکہ وہ تو میری اپنی میری زبان ہے اردو، مجھے تو پتا ہے کہ اردو میں اس بات کا مطلب کیا ہے۔ اب اگر وہ کہ نہیں عربی میں یوں نہیں ہوتا، اسے کہو کہ بھائی تم کس فرقے سے ہو، اگر وہ کہ بریلوی، تو اسے کہو مذہب بریلوی کو زیادہ عربی آتی ہے تمہیں، پھر ٹھوس ہو جائے گا۔ دیوبندی ہے تو اسے کہو کہ اشری تھانوی کو زیادہ عربی آتی ہے تمہیں۔ اہل حدیث ہے تو اسے کہو کہ جونا گھڑی صاحب کو زیادہ عربی آتی ہے تمہیں۔ شیعہ ہے تو اسے کہو کہ سید فرمان علی شاہ صاحب کو ترجمہ زیادہ بہتر کرنا آتا ہے تمہیں۔ سب ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ وہی کر رہے ہیں جو ہم نے عقیدہ بنایا ہوا ہے۔ تو الٹیمیٹلی آپ نے یہ کرنا ہے۔ باقی اگر آپ یہ رسک لیں گے کہ آپ ڈائریکٹ کسی کو سمجھانے کی کوشش کریں تو سر آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں یہاں پہ تو آپ قرآن کی آیت کا ترجمہ صرف بیان کر دیں 295C کنفرم ہے آپ کے اوپر۔ قرآن حکیم میں ایسی درجنوں آیات ہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو حصول برکت کے لیے میں ایک آدھ بیان کر دوں، ایک پہلے دروشی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہاں جی، ان میں بولا کہ نہ بولا، ایک آیت بولن لگا جے، اور یہ میرا جو دعویٰ ہے نا کہ یہ آیت آپ پاکستان میں کروڑوں لوگوں کے سامنے اس کا ترجمہ کر کے نہیں بتا سکتے، وہ آپ کا گلا کاٹیں گے کیونکہ ان کا عقیدہ اس کے خلاف ہے۔ یہ آیت ان کو پیش کریں اور انہیں کہیں کہ آپ احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ کنز الایمان نکالیں اور اس کا ترجمہ اس میں سے پڑھیں۔ ہم نہیں کہتے کہ ہم آپ کو ترجمہ کر کے بتاتے ہیں، ترجمہ آپ خود کریں، اس میں سے پڑھیں، کیونکہ احمد بریلوی صاحب کا تو عشق رسول جسٹیفائی ہے نا آپ کے نزدیک، تو انہوں نے تو غلط ترجمہ نہیں کیا ہوگا۔ بہرحال ہم آپ کو ترجمہ جو عربی لنگوسٹک میں بنتا ہے وہ کر دیتے ہیں، آپ کو کوئی فرق نظر آئے تو آپ ہماری اصلاح کر سکتے ہیں۔ یہ ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم یہ اعلان کر دو، فرما دو کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی نہ کسی نفع کا مالک ہوں نہ کسی نقصان کا۔ تو کسی کو نفع نقصان کیا دینا؟ الا ما شاء اللہ، ہاں مگر جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، یعنی یہ تکوینی امور کا مالک اللہ ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، یہ آیت وہی چل رہی ہے۔ اگر میں غیب خود جان لیتا، خود نہیں میں جان سکتا جب تک اللہ وحی نہ کرے۔ وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 میں آیا نا کہ یہ اللہ کی شان ہی نہیں کہ وہ کسی کو غیب پر مطلع کرے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، بلکہ وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے غیب کی خبر کے لیے، یعنی وہی کے ذریعے بتاتا ہے۔ غیب کی خبر کوئی یہ علم کوئی کمپیٹنسی نہیں کہ کوئی شخص حاصل کر لے۔ مثلا آپ تندور میں روٹیاں لگانا یہ سیکھ سکتے ہیں، ڈرائیونگ سیکھ سکتے ہیں، لیکن علم غیب کوئی کمپیٹنسی نہیں کہ کوئی شخص سیکھ لے۔ اور اسی طرح کی ایک مثال بچے کے حوالے سے ہے کہ بچے کے لیے جو دودھ کا اترنا ہے وہ ماں کے اختیار میں نہیں ہے، وہ اپنے اختیار سے نہیں یہ کر سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ اے نبی تم فرماؤ اگر میں خود غیب جان لیتا لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں اپنے لیے بہت سارا خیر جمع کر لیتا۔ ظاہر ہے جب آپ کو مستقبل کا پتہ چل جائے کہ یہ ہونے والا ہے تو آپ ہر خطرے کو فورسی کرتے ہوئے اس کے لیے کوئی ریمیڈی کر لیں گے۔ اس کی ایکسپلینیشن پھر ساتھ ہی اللہ نے اسی آیت میں کر دی، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔
مثلاً اگر کوئی شخص یہ جان لے، یعنی اس کو آپ سمجھ لیں کہ جنید جمشید صاحب کو اگر یہ پتا ہوتا کہ میں اس فلائٹ میں بیٹھوں گا تو یہ اسلام آباد نہیں لینڈ کرے گی، یہ آخرت میں ہی جا کے لینڈ کرے گی، تو وہ سوار ہوتے نہیں، اور سوار ہونا کوئی عقل مندی بھی نہیں تھی، کیونکہ جان بچانا فرض ہے۔ تو نبی الاسلام سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیں اگر مجھے غیب کا علم ہوتا نا خود سے، اللہ جتنا بتاتا ہے وہ تو ٹھیک، تو میں اپنے لیے خیر کثیر جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف کبھی نہ پہنچتی۔ یعنی نبی الاسلام کو اگر یہ پتا ہوتا کہ غزوہ احد میں چند اصحاب کے نبی الاسلام کے فرمان سے روگردانی کرنے کے سبب میرے بھی دانت شہید ہو جانے ہیں، تو نبی الاسلام پہلے ہی فورسی کر لیتے اس مسئلے کو کہ یہ ہونے والا ہے، تو نہیں ہوا ایسا۔ ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو نہیں ہوں سوائے اس کے کہ میں ڈر سنانے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ یعنی جو اللہ کے نافرمان ہیں انہیں ڈرا رہا ہوں کہ تمہیں پکڑ ہوگی اللہ کے حضور، اور جو اللہ کے تابع فرمان ہیں ان کے لیے خوشخبری لے کے آیا ہوں کہ تمہیں اللہ کے حضور انعام ملنے والا ہے۔ لقوم یؤمنون، اور یہ ایسے لوگوں کے لیے کہ جو بات ماننا چاہیں، جو ایمان لانا چاہیں، جو نہیں ماننا چاہتا دفع ہو جائے۔ اب میں یہ دوبارہ سے اس آیت کو پڑھ کے صرف سلیس ترجمہ کرنے لگوں، اور مجھے بتائیں کیا پاکستان کے کسی چوک میں کھڑے ہو کے کوئی سپیکر میں قرآن کا یہ ترجمہ بیان کر سکتا ہے؟ ہزاروں ممتاز قادری نہ آگے اسے درجہ شہادت پہ فائز کرنے کے لیے، تو آپ مجھے پکڑ لیجئے گا۔ آ رہا ہے یہ میلاد کا مہینہ، آپ ہمت کریں 12 ربیع الاول کو آپ یہ آیت ترجمے کے ساتھ لگا دیں کسی چوک میں کہ نبی تم فرماؤ کہ میں تو اپنی جان کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ میرے لیے چاہے، اور اگر میں خود سے غیب جان لیتا تو خیر کثیر جمع کر لیتا، مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا اس قوم کے لیے جو ایمان لانا چاہے، جو بات ماننا چاہے۔ ہاں یہ کر کے بتائیں، سارے بابے فارغ جی۔ لوگ کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن میں یہ بات آ رہی ہے کہ اے نبی تم فرما دو کہ میں تو اپنی جان کے لیے کسی کے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، تو لوگ کیا کہیں گے؟ بابت شاہی کوئی نہیں۔ ہاں مزہ ہے، تو لوگ پھر یہ کہیں گے بابت شاہی کوئی نہیں۔ تو پیغمبر کی اگر انہوں نے مان لی ہوتی نا تو یہ سارے بابے فارغ ہو جاتے۔ لہذا کسی حد تک یہ جسٹیفائی ہے جو کہتے ہیں قرآن حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے، بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے وہ ان کے وہ عقائد پھر جس کو وہ عقائد کلیم کیے میں وہ فارغ ہو جائیں گے، آپ وہ پیش ہی نہیں کر سکتے۔ جو لوگ بزرگوں کے لیے، اماموں کے لیے معصومیت کا عقیدہ لے کے بیٹھے ہوئے، ہم انہیں کہتے ہیں بزرگوں اور اماموں کی معصومیت تو چھوڑ دیں، آپ ذرا پہلے انبیاء کی معصومیت ثابت کریں قرآن سے جو آپ نے کلیم کی ہوئی ہے، تو پھر ہم حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوں گے۔ کیا حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا نہیں ہوئی؟ انبیاء کے بارے میں معصومیت صرف یہ ہے کہ انبیاء گناہ کبیرہ نہیں کرتے، گناہ صغیرہ نہیں کرتے، گناہ والا کام وہ نہیں کریں گے، لیکن ایسا عمل ان سے سرزد ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ ان کی شان کے لائق ان سے پسند نہیں فرماتا، اسی کو آپ خطا کہتے ہیں۔ ہاں بعض اوقات انجانے میں کوئی ایسا کام بھی ہو سکتا ہے جو بہت بڑے لیول کا ہو، جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے بندہ مر گیا، لیکن ظاہر ہے کہ دنیا کی کسی عدالت میں بھی اگر مکہ مارنے سے بندہ مر جائے تو اس کے اوپر قتل کا مقدمہ نہیں بنتا، کیونکہ یہ انسٹرومنٹ نہیں بندہ مارنے کا، وہ موسیٰ علیہ السلام کے مکے سے ہی بندہ مرا ہے، تو انہوں نے مارنے کی نیت سے یہ نہیں کیا۔ پھر بھی آپ قرآن میں دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ شیطان نے مجھ سے یہ کام کروایا، انہوں نے اللہ سے اس سے بھی معافی مانگی ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنے سخت الفاظ میں حضرت نوح علیہ السلام کو کنڈیم کیا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے پھر اللہ سے معافی مانگی، وہ الفاظ بھی نہیں آپ پبلک کو بتا سکتے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں سورہ توبہ میں آیا کہ اے نبی اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے ان منافقین کے بہانے کیوں سن کے انہیں جانے دیا، غزوہ تبوک سے یہ بھاگ رہے تھے،
اللہ آپ کو معاف کرے. اب یہ آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں؟ سورۃ الانفال میں غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں اتنے سخت الفاظ آئے کہ اگر وہ ایک آیت پہلے نازل نہ ہوئی ہوتی تو ہم آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو عذاب دیتے جو آپ لوگوں نے غزوہ بدر کے قیدی جو ہیں قتل کرنے کی بجائے فدیہ لے کے چھوڑے ہیں. اور یہ تو ایسا مقام ہے کہ بریلویوں کے سب سے بڑے موجودہ دور کے عالم دین فوت ہو چکے ہیں، پیر کرم شاہ صاحب الازہری، جو جسٹس بھی تھے، الازہر یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے تھے اور وہاں کے پوزیشن ہولڈر تھے، اور ان کے مدرسے کو آج بھی 4 سیٹیں کوٹے کی ملتی ہیں الازہر یونیورسٹی مصر کے اندر. اتنا وہ ان کا ریکارڈ کرتے ہیں. انہوں نے ترجمے میں یہاں لکھا کہ اے نبی تمہاری اجتہادی خطا کی بنا پہ ایسا ہوتا ہے. اجتہادی خطا انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہے. تو جب انبیاء اکرام کے بارے میں قرآن میں یہ واقعات رپورٹ ہو رہے ہوں، پھر ہم یہ بات کہنے میں کیا حق بجارم نہیں ہے کہ بابت شے ہی کوئی نہیں ہے کہ نہیں؟ ویسے اگر یہ میرا جملہ آپ کاٹ لیں تو وہ تو لوگوں کو یعنی دھواں نکلے گا، لیکن جب وہ قرآن کے بعد یہ جملہ بولیں گے کہ یار صحیح کہہ رہے ہیں، 2-4 اور ساڑھی طرفوں بھی کہے پنجابی بھی، تو یہ کتابوں کا خدا ہے جی.